میرال دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھامے بیڈ کے کنارے بیٹھی ہوئی تھی. اس کی سانسیں بار بار بے ترتیب ہو رہی تھیں. صبح ساس کے ساتھ ہونے والی تلخ بحث ابھی تک اس کے ذہن میں گونج رہی تھی. وہ جانتی تھی جیسے ہی باسل گھر واپس آئے گا کوئی نہ کوئی ہنگامہ ضرور ہوگا. اس کی نظریں بار بار دروازے کی طرف اٹھ رہی تھیں. دل میں عجیب سا خوف بیٹھ گیا تھا کیونکہ کئی دنوں سے باسل کا رویہ بھی اس کے ساتھ کچھ مناسب نہیں تھا، اور آج ہوئی تلخ کلامی نے اسے بہت زیادہ پریشان کر دیا تھا. چند لمحے بعد کمرے کا دروازہ زور سے کھلا تھا اور باسل تیز قدموں کے ساتھ اندر داخل ہوا تھا. اس کے چہرے پر غصہ صاف دکھائی دے رہا تھا. میرال اسے دیکھتے ہی گھبرا کر اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی. وہ بھی کچھ کہنے والی تھی کہ باسل تیزی سے اس کے قریب آیا اور اس کا بازو سختی سے پکڑتے ہوئے بولا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری ماں سے اونچی آواز میں بات کرنے کی؟ میں نے تمہیں اس گھر میں اس لیے رکھا ہوا ہے کہ تم میری ماں کو ذلیل کرو. آج تک میں نے کبھی اپنی ماں سے اونچی آواز میں بات نہیں کی. تم ہوتی کون ہو میری ماں سے اونچی آواز میں گفتگو کرنے والی؟ کیا حیثیت کیا ہے تمہاری؟ اس کا لہجہ بے حد شفاف تھا. میرال کی آنکھوں میں فوراً آنسو آ گئے. وہ کپکپاتی آواز میں بولی، میں نے امی سے بدتمیزی نہیں کی، وہ مجھ پر الزام لگا رہی تھی. میں نے اسے اتنی صفائی دی اور میری حیثیت آپ کی بیوی کی ہے، آپ کی اس طرح سے مجھ سے بات نہیں کر سکتے. کئی دنوں سے نوٹ کر رہی ہوں باسل، آپ کا رویہ میرے ساتھ بہت زیادہ خراب ہو گیا. ایسا میں نے کیا کر دیا ہے؟ بتائیں آپ مجھے. باسل نے طنزیہ ہنسی. اتنی اوقات ہے تمہاری کہ ہر بات کا جواب میں تمہیں دوں؟ اور ہو کون تم جسے میں صفائی دوں گا؟ تم جیسی لڑکیاں ہمیشہ یہی حرکتیں کرتی ہیں، گھروں میں بیٹوں کو ماؤں سے جدا کر دیتی ہیں، لیکن میں ایسا بیٹا نہیں ہوں. میں تمہیں اس گھر سے نکال دوں گا. میرال نے فوراً سر نفی میں ہلایا تھا. خدا کے لیے میری بات سنیں، اگر میری غلطی ہو میں اپنی غلطی تسلیم کروں، لیکن اس بار غلطی آپ کی والدہ کی ہے. آپ کی امی نے کہا کہ میرا اپنے چچا زاد کے ساتھ تعلق ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میں بے قصور ہوں، میرے ماں باپ نہیں ہیں. پہلے اس کے بابا میرا خیال رکھتے تھے اور پھر ان کے جانے کے بعد وہ ان کی ذمہ داری نبھانے لگا. ہم دونوں کے درمیان ایک بہت ہی مہذب رشتہ ہے. آپ کی والدہ اس رشتے کو تہمت میں تبدیل کر رہی ہیں. کیا میں خاموش رہوں؟ کیا عورت کی کوئی عزت نہیں ہوتی؟ باسل نے اس کا بازو مزید زور سے دباتے ہوئے کہا، میرے سامنے یہ اردو کے بھاری الفاظ استعمال کر کے تم پاک دامن نہیں ہو جاؤ گی. سب پتہ ہے مجھے تم کتنی معصوم ہو. میری امی بالکل ٹھیک بول رہی ہیں. تم کتنی خراب ہو اس بات کا اندازہ مجھے بخوبی. شادی سے پہلے تمہارے چکر چل رہے تھے اور اب میرے سامنے معصوم بن رہی ہو. میرال کا چہرہ زرد پڑ گیا. آپ بھی مجھ پر شک کر رہے ہیں؟ آپ تو میرے شوہر ہیں. کم از کم آپ کو مجھ پر یقین ہونا چاہیے. باسل غصے سے اس کے قریب جھکا تھا. یقین؟ کس بات کا یقین کروں؟ میری ماں جھوٹ بول رہی ہے یا پورا خاندان جھوٹ بول رہا ہے؟ میرال بے بسی سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، لوگوں کی باتوں پر یقین کر لیا، لیکن میری ایک بات پر یقین نہیں ہے. میں نے آپ کے علاوہ کبھی کسی مرد کے بارے میں سوچا تک نہیں ہے. اور آپ کس طرح میری ذات کو مجروح کر رہے ہیں؟ یہ بھی خیال نہیں آ رہا کہ میں آپ کے نکاح میں ہوں. آپ مجھ سے کسی اور مرد کے ساتھ جوڑ رہے ہیں. باسل نے نفرت سے اسے پیچھے دھکیلا تھا اور اسے دیکھتے ہوئے سختی سے بولا، ڈرامے بند کرو. تم جیسی عورتیں رونا بہت اچھے سے جانتی ہیں، لیکن میں کوئی بے وقوف مرد نہیں ہوں جو تمہارے ان مگر مچھ کے آنسو دیکھ کر خاموش ہو جاؤں گا. بہت برداشت کر لیا میں نے تمہارا وجود اپنے گھر میں. ایک اولاد تک کو تو تم مجھے دے نہیں سکی. آئی ہو باتیں بنانے. اگر شوہر کی طرح دھیان ہو تبھی اولاد ہو پائے. میرا لڑکھڑا کر بیڈ سے جا ٹکرائی تھی. اس کے آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے. اس کی بات سن کر وہ تڑپ کر بولی، باسل خدا کے لیے ایسا مت کہیں. میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں، آپ کی بیوی ہو نا. باسل نے غصے سے چیختے ہوئے کہا، مجھے تم جیسی عورت سے کوئی تعلق نہیں رکھنا. اور بہت بولنا آ رہا ہے نا، بیوی بیوی. اس کا بھی حل ابھی کے ابھی نکالوں گا. میرال نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا. پلیز میری بات سن لیں. ایک بار، صرف ایک بار مجھ پر بھروسہ کر لیں. باسل نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوایا تھا اور پوری سختی سے بولا،
میں بازل احمد اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ اب دوبارہ نہیں بول پاؤ گی کہ تم میری بیوی ہو۔ تم جیسی عورت کو بیوی رکھنا میرے لیے توہین کی بات ہے۔ میرال جیسے وہیں ساکت رہ گئی، اس کے چہرے سے رنگ اتر گیا تھا۔ چند لمحوں تک وہ صرف اسے دیکھتی رہ گئی، جیسے اس کے کانوں نے سننے سے انکار کر دیا ہو۔ پھر اچانک اس کے آنسو شدت سے بہنے لگے تھے۔ یہ آپ نے کیا کر دیا؟ آپ پاگل ہو گئے ہیں؟ اس کی آواز بری طرح کانپ رہی تھی۔ آپ مجھ پر اتنا بڑا ظلم کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کے علاوہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ بازل نے سختی سے اس کا بازو پکڑا تھا اور اسے دیکھتے ہوئے بولا، ظلم تم نے کیا ہے میرے ساتھ، میری چھت کے نیچے رہ کر غیر مردوں سے تعلق رکھتی ہو اور چاہتی ہو کہ میں خاموش رہوں۔ میرال روتے ہوئے سر ہلاتے ہوئے بولی، میں پاک ہوں، خدا کی قسم میں بے قصور ہوں۔ لیکن بازل کے چہرے پر ذرا رحم نہیں آیا تھا۔ وہ اسے تقریباً گھسیٹتا ہوا کمرے سے باہر لے آیا تھا۔ میرال بار بار خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ بازل پلیز میری بات سنیں، مجھے اس طرح مت نکالے، مگر اس نے ایک نہیں سنی تھی۔ ڈرائنگ روم سے گزرتے ہوئے اس کی ساس فاتحانہ نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی، جبکہ میرال کی ہچکیاں بند چکی تھیں۔ اگلے لمحے بازل نے مین گیٹ کھولا تھا اور اسے بے دردی سے باہر دھکیل دیا تھا۔ میرال لڑکھڑا کر زمین پر گری تھی، جبکہ دروازہ زور سے اس کے منہ پر بند ہو گیا تھا۔ کچھ دیر تک وہ دروازے کے پاس کھڑی رہی، روتی رہی، لیکن جب دروازہ نہیں کھلا نا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سڑک کے کنارے بے مقصد چلنا شروع ہو گئی۔ اس کی آنکھیں مسلسل آنسو بہانے سے سرخ ہو چکی تھیں، جبکہ قدم بار بار لڑکھڑا رہے تھے۔ چند لمحے پہلے تک جس گھر کو وہ اپنا مانتی تھی، آج اسے گھر کے دروازے اس کے منہ پر بند کر دیے گئے تھے۔ اس کے کانوں میں ابھی تک بازل کے دیے ہوئے طلاق کے الفاظ گونج رہے تھے، ہر لفظ جیسے اس کے سینے میں کیل کی طرح اتر رہا تھا۔ وہ بار بار اپنے آنسو صاف کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر آنسو تھے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کہاں جانا ہے، کس کے پاس جانا ہے۔ اس کی سانس گھٹ رہی تھی، دل پر عجیب سا بوجھ تھا۔ ابھی وہ مین روڈ کے قریب پہنچی تھی کہ اچانک اس کی نظر دھندلانے لگی تھی۔ اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر اگلے لمحے اس کے قدم لڑکھڑا گئے تھے اور وہ سڑک کنارے بے ہوش ہو کر گر گئی تھی۔ آس پاس سے گزرتے لوگ رکنے لگے تھے، کچھ لوگ قریب آ کر اسے دیکھ رہے تھے۔ لگتا ہے طبیعت خراب ہو گئی ہے، ایک آدمی نے کہا تھا۔ پانی لاؤ، دوسرا بولا تھا، مگر کوئی صحیح طریقے طرح کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اسی دوران ایک سیاہ گاڑی فاصلے پر آ کر رکی تھی۔ گاڑی کا شیشہ نیچے ہوا تھا اور ایک گرے 3 پیس سوٹ پہنا شخص نظر آیا، جو دیکھنے میں بلا کا خوبصورت تھا۔ اونچا، لمبا، دراز قد، چوڑی جسامت، کسرتی وجود۔ اسے دیکھ کر کسی شہزادے کا گمان ہوتا تھا۔ وہ ایک آئیڈیل مرد تھا، کسی بھی عورت کا جنون ہو سکتا تھا۔ وہ دور سے اسے دیکھ کر پہچان گیا تھا۔ وہ فوراً گاڑی سے اترا تھا اور تیز قدموں سے لوگوں کے درمیان پہنچا تھا۔ زمین پر پڑی میرال کو دیکھتے اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ میرال، وہ گھبرا کر اس کے قریب بیٹھ گیا تھا۔ اس نے فوراً اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا تھا۔ میرال، آنکھیں کھولو، کیا ہوا ہے تمہیں؟ مگر میرال بالکل بے حس و حرکت پڑی تھی۔ جبران کی بے چینی بڑھ گئی تھی۔ اس نے جلدی سے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا تھا۔ لوگوں نے راستہ دے دیا تھا۔ وہ فوراً اسے گاڑی کی پچھلی نشست پر لٹا کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا اور گاڑی تیزی سے ہسپتال کی طرف بڑھا دی گئی۔ پورے راستے اس کی نظریں بار بار بیک مرر پر جا رہی تھیں، جہاں میرال بے ہوش پڑی تھی۔ اس کے چہرے کی زردی دیکھ کر جبران کا دل عجیب خوف سے بھر گیا تھا۔ چند ہی منٹ بعد وہ ہسپتال پہنچ گیا۔ ایمرجنسی کے باہر گاڑی رکتے ہی اس نے فوراً سٹاف کو آواز دی تھی، جلدی کریں پلیز، ایمرجنسی ہے، ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ 2 نرسیں فوراً اسٹریچر لے کر آئی تھیں اور میرال کو اندر لے گئی تھیں۔ جبران بے چینی سے ان کے پیچھے چلتا ہوا ایمرجنسی تک آیا تھا، مگر پھر اسے باہر روک دیا گیا تھا۔ اب وہ کوریڈور میں پریشان کھڑا بار بار ایمرجنسی کے دروازے کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں 1000 سوال گردش کر رہے تھے کہ آخر ایسا کیا ہوا تھا کہ میرال اس حالت میں سڑک پر ملی۔ اگر آج اتفاق سے وہ اس راستے سے نہ گزرتا تو یہ خیال آتے اس کے اندر بے چینی مزید بڑھ گئی تھی۔
اس کا شوہر کہاں ہے؟ سب سے پہلا خیال اسے بازل کا آیا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کا پھپھو ذات تھا جس نے بازل نے الزام لگا کر اسے طلاق دی تھی۔ وقت بہت مشکل سے گزر رہا تھا۔ تقریباً 20 منٹ بعد ایمرجنسی کا دروازہ کھلا تھا اور ایک لیڈی ڈاکٹر باہر آئی تھی۔ جبران فوراً ان کی طرف بڑھا تھا۔ ڈاکٹر اب کیسی ہیں وہ؟ اس کے لہجے میں ہلکی لڑکھڑاہٹ تھی۔ اسے کچھ ہو نہ جائے اس احساس نہیں، اس کی جان نکل رہی تھی اور وہ اس کی مرحوم پھپھو کی دل عزیز بیٹی تھی جو اس کے لیے بہت معنی رکھتی تھی۔ اس کا مرحوم باپ بھی اسے بہت پیار کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میرال کی ایسی حالت اسے پریشان کر گئی تھی۔ ڈاکٹر نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ اب آپ پیشنٹ کی شوہر ہیں؟ جبران نے فوراً سر نفی میں ہلایا تھا۔ نہیں، میں ان کا کزن ہوں۔ کیا ہوا انہیں؟ سب خیریت ہے؟ ڈاکٹر نے سنجیدگی سے فائل بند کی تھی اور بولی، آپ کی کزن پریگننٹ ہے لیکن اس وقت ان کی ذہنی حالت بہت خراب ہے۔ شدید ذہنی دباؤ اور صدمے کی وجہ سے ان کی طبیعت بگڑی ہے۔ ابھی انہیں کچھ گھنٹے آبزرویشن میں رکھنا پڑے گا۔ جبران جیسے چند لمحوں کے لیے ساکت رہ گیا تھا۔ پریگننٹ؟ اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا تھا۔ دل میں کہیں درد سا اٹھا تھا مگر وہ اس درد کو نظر انداز کر گیا۔ ڈاکٹر نے ہلکا سا سر ہلایا۔ جی، ابھی وہ دوائیوں کے اثر میں سو رہی ہیں لیکن انہیں سکون اور سپورٹ کی ضرورت ہے۔ جبران نے فوراً خود کو سنبھالا تھا۔ آپ ان کا مکمل علاج کریں، جو بھی ضرورت ہو مجھے بتائیں، میں ہر طرح سے تعاون کروں گا۔ ڈاکٹر مختصر سا جی کہہ کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ جبران خاموش کھڑا ایمرجنسی کے بند دروازے کو دیکھتا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر سختی اترتی جا رہی تھی۔ چند لمحے بعد اس نے جیب سے موبائل نکالا تھا اور فوراً ایک نمبر ملایا تھا۔ دوسری طرف کال اٹھتے ہی وہ سخت لہجے میں بولا، مجھے ایک ایک چیز کی رپورٹ چاہیے۔ بازل احمد کہاں ہے، کیا کر رہا ہے اور اس نے میرال کے ساتھ کیا کیا ہے؟ ابھی کے ابھی سب پتہ کرو۔ اگلی طرف سے اوکے سر کی آواز آئی تھی اور اس نے کال کاٹ دی، جبکہ وہ ڈاکٹر کے کیبن کی طرف بڑھ گیا تھا مزید تفصیل لینے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ 2 گھنٹے بعد وہ کوریڈور میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے خاموش کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی واضح تھی جبکہ ذہن مسلسل انہی سوالوں میں الجھا ہوا تھا کہ آخر میرال کے ساتھ بڑا ظلم کیسے ہو گیا۔ 2 گھنٹے گزر چکے تھے مگر اس کی بے چینی کم نہیں ہو رہی تھی۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھا جب اچانک اس کا موبائل بج اٹھا تھا۔ اس نے فوراً جیب سے فون نکالا اور کال ریسیو کر کے کان سے لگائی تھی۔ دوسری جانب اس کا خاص ملازم اسلم تھا۔ سر، اگر اجازت ہو تو میں آپ کو تمام معلومات دوں؟ جبران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ہاں بولو، کیا پتہ چلا؟ اسلم نے فوراً جواب دیا، سر بازل صاحب کے بارے میں مکمل معلومات نکلوا لی گئی ہیں۔ جبران کی نظریں سخت ہو گئی تھیں۔ صاف صاف بات کرو۔ اسلم چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، سر بری خبر ہے، بازل صاحب نے میرال میڈم کو طلاق دے کر گھر سے نکال دیا اور الزام آپ پر لگایا۔ گھر والوں کو بتایا گیا کہ آپ دونوں کے درمیان تعلق تھا۔ جبران کے چہرے پر غصہ بھر آیا۔ اس کی مٹھی بے اختیار بھنج گئی تھی۔ یہ کیا بکواس ہے؟ دوسری طرف اسلم دوبارہ بولا، سر میں نے اندرونی طور پر بھی معلومات نکلوائی ہیں۔ کہانی کا ایک رخ نہیں ہے بلکہ کہانی کے 2 رخ ہیں۔ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ بازل صاحب خود ایک شادی شدہ عورت کے ساتھ تعلق میں ہیں اور برتاؤ ایسے کریں جیسے سب قصور میڈم میرال کا ہو۔ اپنا دامن صاف کر کے انہوں نے بلا وجہ میڈم میرال کے دامن کو گندا کیا۔ کافی عرصے سے یہ سب چل رہا ہے۔ میرال میڈم پر الزام لگا کر انہوں نے پوری پلاننگ کے ساتھ راستہ صاف کیا۔ اس بارے میں میرال میڈم کچھ بھی نہیں جانتی۔ میڈم خود اپنی مرضی سے گھر سے نہیں نکلی تھیں بلکہ انہیں زبردستی دھکے دے کر گھر سے نکالا گیا۔ کافی دیر تک وہ دروازہ بجاتی رہی، منت کرتی رہی لیکن دوسری جانب سے دروازہ نہیں کھولا گیا۔ جبران کی آنکھوں میں خطرناک خاموشی اترتی جا رہی تھی۔ نام پتہ کرو اس عورت کا اور مجھے بازل کی ایک ایک حرکت کی رپورٹ چاہیے۔ جی سر، کام شروع ہو چکا ہے، اسلم نے فوراً جواب دیا تھا۔ جبران کچھ کہنے والا تھا کہ اسی وقت وارڈ کا دروازہ کھلا تھا اور ایک نرس باہر آئی تھی۔ اس نے فوراً فون کان سے ہٹایا۔ اسلم بعد میں بات کرتا ہوں، یہ کہہ کر اس نے کال کاٹ دی تھی۔ پھر فوراً نرس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ نرس نے قریب آ کر کہا، پیشنٹ کو ہوش آ گیا، آپ ان سے مل سکتے ہیں لیکن پلیز زیادہ ذہنی دباؤ نہ دیں۔ جبران نے مختصر سا سر ہلایا اور بغیر کچھ کہے فوراً وارڈ کی طرف بڑھ گیا تھا۔
دروازہ کھل کر جیسے وہ اندر داخل ہوا، اس کی نظر سیدھا بیڈ پر پڑی میرال پر گئی اور وہ بے حد نڈھال حالت میں بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ چہرہ زرد پڑ چکا تھا جبکہ آنکھوں میں شدید خالی پن تھا۔ وہ خاموشی سے دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ جبران کو دیکھتے اس کی آنکھوں میں فوراً آنسو بھر آئے تھے۔ وہ نسیں چپکا گئی تھی جیسے اس کے اندر اب کسی کا سامنا کرنے کی ہمت باقی نہیں رہی تھی۔ جبران آہستہ قدموں سے اس کے قریب آیا تھا۔ کیسی ہو؟ اس نے نرم لہجے میں پوچھا تھا۔ میرال کے ہونٹ کانپے تھے مگر آواز نہیں نکلی تھی۔ چند لمحوں بعد اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ جبران کرسی کھینچ کر اس کے قریب بیٹھتے ہوئے بولا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم میرے ساتھ میرے گھر چلو گی، ابھی تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ میرال نے فوراً سر نفی میں ہلایا تھا۔ اس کی سانسیں تیز ہو گئی تھیں۔ نہیں، اس کی آواز بامشکل نکلی تھی، مجھے کہیں بھی لے جاؤ لیکن اپنے گھر نہیں۔ جبران نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ کیوں؟ میرال کی آنکھوں میں شدید تکلیف ابھری تھی۔ تمہاری وجہ سے سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ جبران کے چہرے پر الجھن پھیل گئی تھی۔ میری وجہ سے؟ میرال نے روتے ہوئے کہا، انہوں نے کہا میرا تمہارے ساتھ تعلق ہے، تمہارا نام لے کر مجھے بدکار کہا گیا، میری شادی ٹوٹ گئی، میرا گھر ختم ہو گیا۔ اس کے لفظ ٹوٹ رہے تھے۔ میں نے کچھ نہیں کیا تھا، میں صرف اپنی صفائی دیتی رہی، لیکن کسی نے میری بات نہیں سنی تھی۔ جبران چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر غصہ اور افسوس دونوں واضح تھے۔ میرال، میری طرف دیکھو، تم نے کچھ غلط نہیں کیا ہے۔ مگر میرال نے فوراً منہ دوسری طرف پھیر لیا، جیسے اب اس کے اندر مزید کچھ سننے کی طاقت نہیں رہی تھی۔ جبران نے گہری سانس لی، پھر آہستہ سے بولا، ڈاکٹر نے کہا تمہیں سکون چاہیے، ابھی ان سب باتوں کے بارے میں مت سوچو۔ میرال کی ہچکیاں بن گئی تھیں۔ کیا واقعی سب کچھ ختم ہو گیا؟ اس کے لبوں سے ٹوٹا ہوا سوال نکلا تھا، جبکہ جبران خاموشی سے اسے دیکھتا رہ گیا اور پھر خاموشی سے چلا گیا تھا۔ پورا دن خاموشی سے بیت گیا۔ اس کے لاکھ احتجاج کے باوجود وہ اس کو اپنے گھر ہی لے کر آیا تھا، آخر اس کو چھوڑتا بھی کہاں؟ میرال کے نہ ماں باپ زندہ تھے اور نہ ہی کوئی اور ایسا رشتہ دار تھا جو اس کی ذمہ داری اٹھاتا۔ میرال بیڈ کے کنارے خاموش بیٹھی تھی اور اس کی نظریں سامنے دیوار پر جمی تھی، مگر ذہن کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ پورا دن ہسپتال میں گزرنے کے بعد رات 9 بجے جبران اسے اپنے گھر لے آیا۔ کمرہ آرام دہ تھا مگر اسے ہر چیز اجنبی لگ رہی تھی۔ اس کے دل میں عجیب سی گھٹن تھی۔ وہ بار بار یہی سوچ رہی تھی کہ چند گھنٹوں میں اس کی پوری زندگی کس طرح بدل گئی۔ شوہر، گھر، رشتہ، عزت، سب کچھ ایک لمحے میں ختم ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھیں بار بار نم ہو رہی تھی مگر اب شاید آنسو بھی تھکنے لگے تھے۔ چند لمحے بعد کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور جبران اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں دوائیوں کا ایک پیکٹ اور پانی کا گلاس تھا۔ میرال نے اسے دیکھا اور فوراً منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ جبران چند قدم چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ یہ کچھ دوائیاں ہیں، اس نے پرسکون لہجے میں کہا تھا، میں تمہیں ان کی ٹائمنگ بتا رہا ہوں، وقت پر لینی ہے تم نے۔ وہ ابھی بات مکمل بھی نہیں کر پایا تھا کہ میرال اچانک چیخ پڑی تھی، اپنی یہ دوائیاں اٹھاؤ اور میرے سامنے سے چلے جاؤ۔ جبران چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ میرال کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ مجھے یہاں کیوں لائے ہو تم؟ سڑک پر چھوڑ دیتے، کہیں بھی پھینک دیتے، اپنے گھر لانے کی ضرورت کیا تھی؟ اس کی آواز مسلسل کانپ رہی تھی۔ تمہاری وجہ سے میرا گھر برباد ہو گیا، میں کہیں کی نہیں رہی۔ جبران نے گہری سانس لی۔ میرال، جیسا تم سوچ رہی ہو ویسا کچھ بھی نہیں ہے، تمہارے گھر میری وجہ سے خراب نہیں ہوا۔ میرال نے فوراً اس کی طرف دیکھا تھا۔ تو کس کی وجہ سے ہوا ہے؟ جبران کا لہجہ سخت ہوا تھا۔ تمہارا شوہر خود خراب آدمی ہے بس، میرال تقریباً چیختے ہوئے بولی تھی۔ اب تم ان پر الزام لگاؤ گے، تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ اس نے روتے ہوئے اپنے آنسو صاف کیے۔ میں اپنے گھر واپس جاؤں گی، میں بازل کو سب بتاؤں گی۔ جب اسے پتہ چلے گا کہ میں اس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں تو سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ مجھے واپس لے جائے گا۔ جبران کے چہرے پر سنجیدگی آئی تھی۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر مضبوط لہجے میں بولا، تمہارا شوہر تمہیں طلاق دے چکے ہیں۔ میرال کی سانس ایک لمحے کو رک گئی تھی۔ تم اب اس کے گھر کیا لینے جاؤ گی؟ جبران کی آواز میں سختی واضح تھی۔ جس آدمی نے تمہاری بات سنے بغیر تمہیں گھر سے نکال دیا، وہ اب تمہیں قبول نہیں کرے گا۔ میرال نے فوراً سر نفی میں ہلایا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ صرف غصے میں تھا، میں اسے سمجھاؤں گی، وہ میری بات ضرور سنے گا۔ جبران اب واضح جھنجھلاہٹ میں آ گیا تھا۔ یہ فضول باتیں بند کرو میرال، حقیقت سمجھنے کی کوشش کرو۔ اس کے سخت لہجے پر میرال سہم گئی تھی۔
خاموشی سے میری بات سنو اور ابھی کے لیے یہیں رکو، دماغ خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرال کی آنکھوں سے آنسو پھر بہنے لگے تھے۔ اس نے فوراً اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا تھا۔ اس کی ہچکیاں کمرے میں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ جبران چند لمحے خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر غصہ بھی تھا اور بے بسی بھی۔ پھر اس نے آہستہ سے دوائیاں اس کے سامنے رکھی تھیں۔ یہ صبح شام لینی ہے، اس نے نسبتاً نرم لہجے میں کہا۔ ویسے تو میں خود آؤں گا دینے کے لیے، لیکن پھر بھی یاد رکھنا۔ میرال نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ مسلسل روتی جا رہی تھی۔ جبران نے چند لمحے سے دیکھا، پھر خاموشی سے پلٹ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ دروازہ بند ہوتے میرال جسے ٹوٹ کر رہ گئی تھی، وہ بیڈ پر گھٹنوں میں چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اس کے دل میں بس ایک ہی سوال بار بار اٹھ رہا تھا کہ آخر اس نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا جس کی سزا اس سے اس کا پورا گھر چھین کر دی گئی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ 2 دن بیت گئے۔ آج معمول کا دن تھا۔ جبران اپنے آفس میں فائلز دیکھ رہا تھا جب اچانک اس کا موبائل بج اٹھا تھا۔ اس نے بغیر دھیان دیے کال ریسیو کی تھی، مگر دوسری طرف ملازم کی گھبرائی ہوئی آواز سن کر اس کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا تھا۔ سر، میرال میڈم مسلسل جانے کی ضد کر رہی ہیں، بڑی مشکل سے روکا ہوا، انہیں بار بار کہہ رہی ہیں کہ وہ یہاں نہیں رکیں گی۔ جبران نے چند لمحے خاموش رہ کر آنکھیں بند کی اور پھر مختصر لہجے میں بولا کہ میں آ رہا ہوں، جب تک اسے روک کر رکھو۔ کال بند کرتے اس نے فائل بند کی اور فوراً آفس سے نکل گیا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ گھر پہنچا تھا۔ تیز قدموں سے اوپر آ کر اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تھا۔ سامنے صوفے پر بیٹھی میرال فوراً چونک کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھیں مسلسل رونے سے سوج چکی تھیں۔ جبران چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، مگر وہ اس کے کچھ کہنے سے پہلے روتے ہوئے بول پڑی تھی۔ مجھے یہاں سے جانے، میں تمہارے گھر میں نہیں رہ سکتی۔ اس کی آواز بری طرح کانپ رہی تھی۔ میرے شوہر کو پہلے ہی لگتا ہے کہ میرا اور تمہارا چکر چل رہا ہے۔ اگر انہیں پتہ چل گیا کہ میں تمہارے گھر میں رہ رہی ہوں تو میری زندگی مکمل برباد ہو جائے گی۔ جبران کے چہرے پر سختی آ گئی۔ تمہاری زندگی پہلے وہ انسان برباد کر چکا ہے، اس نے سنجیدہ لہجے میں کہا تھا۔ یہ بات تمہیں کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ میرال نے فوراً سر نفی میں ہلایا تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ صرف غصے میں تھے۔ جب انہیں پتہ چلے گا کہ میں ان کے بچے کی ماں بننے والی ہوں تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جبران، ان کی برداشت اس سے ختم ہو گئی۔ تمہیں 3 طلاق دے چکے ہیں۔ اس کی آواز اب پہلے سے زیادہ سخت تھی۔ تمہارا اور اس آدمی کا کوئی رشتہ نہیں رہا۔ تم کہاں جانا چاہتی ہو؟ وہ تمہیں اپنے دروازے پر کھڑا بھی نہیں ہونے دے گا۔ میرال کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ یہ سب جھوٹ ہے، وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ یہ سب ایک خواب ہے۔ دیکھنا، جب میں جا کر ان سے بات کروں گی تو وہ مجھے معاف کر دیں گے۔ جبران نے غصے سے اسے دیکھا تھا۔ معافی لے کر کیا کرو گی تم؟ میرال اس کے لہجے پر چونک گئی تھی۔ تم مجھ سے اتنا چیخ کر کیوں بات کر رہے ہو؟ اس نے روتے ہوئے کہا۔ تمہارے پاس کوئی حق نہیں ہے مجھ پر آواز بلند کرنے کا۔ اگلے لمحے جبران کا ہاتھ اٹھا تھا اور ایک زوردار تھپڑ میرال کے چہرے پر پڑا تھا۔ میرال بری طرح لڑکھڑا کر واپس صوفے پر گر گئی تھی۔ اس کے چہرے پر شدید صدمہ پھیل گیا تھا۔ اس نے بے یقین نظروں سے جبران کو دیکھا تھا، جبکہ اس کی آنکھوں سے آنسو مزید تیزی سے بہنے لگے تھے۔ جبران غصے میں اس کے قریب آیا تھا۔ ہوش میں آؤ میرال، اس کی آواز سخت اور بھاری تھی۔ عدت میں ہو تم، اور عدت میں رہتے ہوئے اب تم یہی رہو گی۔ میرال ساکت بیٹھی سے دیکھ رہی تھی۔ جبران نے سخت لہجے میں مزید کہا، میں خود بھی اب اس کمرے میں نہیں آؤں گا، لیکن جب تک بچے کی ولادت نہیں ہو جاتی تم یہاں رہو گی۔ میرال کے ہونٹ بری طرح کانپ رہے تھے۔ مجھے اپنے شوہر کے پاس جانا ہے۔ جبران نے فوراً اس کی بات کاٹ دی تھی۔ کون سے شوہر؟ اس کی آواز میں غصہ واضح تھا۔ جس نے تمہیں دھکے دے کر گھر سے نکال دیا، جس نے ایک لمحے میں تمہاری عزت، تمہارا رشتہ سب ختم کر دیا۔ میرال نے روتے ہوئے چہرہ جھکا لیا تھا۔ جبران نے سخت نظروں سے اسے دیکھا۔ ماں باپ پہلے دنیا میں نہیں رہے تمہارے پاس اب کوئی گھر نہیں ہے، اور وہ آدمی تمہیں طلاق دے چکا ہے۔ میرال ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی تھی۔ جبران نے انگلی اٹھا کر کہا، میرا منہ مت کھلواؤ تو بہتر ہوگا، سمجھ آئے؟ میرال نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، وہ بس اپنے آنسوں میں ڈوبی بیٹھی رہی تھی۔ چند لمحے بعد جبران پلٹا تھا اور دروازہ کھل کر باہر نکل گیا تھا۔ دروازہ بند ہوتے میرال جیسے اندر سے مکمل ٹوٹ گئی تھی۔ وہ صوفے پر بیٹھی دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔
اس کے لیے یہ حقیقت قبول کرنا سب سے زیادہ تکلیف دیتا کہ وہ ایک طلاق یافتہ عورت تھی۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا جا رہا تھا۔ 2 دن مزید اسی خاموشی سے گزر گئے۔ باسل اپنے ڈیسک پر بیٹھا فائل چیک کر رہا تھا۔ 2 دن گزر چکے تھے، مگر اس کے ذہن میں اب بھی گھر کے جھگڑے اور میرال کے آنسو بار بار گردش کر رہے تھے۔ وہ خود کو کام میں مصروف رکھنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ ذہن دوسری طرف رہے، مگر بار بار میرال کا روتا ہوا چہرہ اس کے سامنے آ جاتا۔ ابھی وہ ایک فائل بند کر کے دوسری کھلوانے والا تھا جب آفس کا پی این دروازہ کھل کر اندر آیا۔ سر، باس نے آپ کو اپنے آفس میں بلایا۔ باسل نے چونک کر سر اٹھایا تھا۔ اس وقت پی این نے مختصر سا سر ہلایا۔ جی سر۔ ابھی باسل چند لمحے حیرت سے اسے دیکھتا رہا، پھر کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا اچانک باس نے کیوں بلایا۔ وہ فائل میز پر رکھ کر سیدھا باس کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازے تک پہنچ کر اس نے ہلکی دستک دی، پھر اندر داخل ہوا، مگر اگلے لمحے اس کے قدم وہیں رک گئے تھے۔ سامنے صوفے پر جبران بیٹھا ہوا تھا۔ اسے دیکھتے باسل کے چہرے پر فوراً سختی آ گئی تھی۔ تم؟ اس کے لہجے میں ناگواری واضح تھی۔ جبران آہستہ سے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا۔ اس کی نظریں سیدھا باسل پر جمی تھی۔ وہ بولا، جو تم نے میری کزن کے ساتھ کیے، اس حوالے سے کیا کہنا ہے تمہارا؟ باسل نے فوراً نظریں چرائی تھی۔ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، اس نے سرد لہجے میں کہا تھا۔ جو کرنا تھا میں کر چکا ہوں۔ جبران چند قدم اس کے قریب آیا۔ کیا سوچ کر تم نے اسے طلاق دی؟ اس کی آواز خطرناک حد تک پرسکون تھی۔ یہ کہ اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، کوئی تم سے سوال نہیں کرے گا۔ باسل نے جھنجھلا کر کہا، یہ میرے کام کرنے کی جگہ ہے، یہاں کر ڈرامہ مت کرو۔ جبران کی آنکھوں میں سختی اتر آئی۔ 2 منٹ لگیں گے تمہیں اس آفس سے نکلوانے میں۔ اس کی آواز اب پہلے سے زیادہ بھاری ہو گئی تھی، اس لیے خاموشی سے وہ سنو جو میں کہنے آیا ہوں۔ باسل بے اختیار خاموش ہو گیا۔ جبران نے قریب آ کر انگلی اس کی طرف اٹھائی۔ تم نے جو حرکت کی ہے اس کی معافی تمہیں کبھی نہیں ملے گی۔ اس کے لہجے میں واضح غصہ تھا۔ حق مہر کی پوری رقم خاموشی سے میرال کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرواؤ گے؟ باسل نے فوراً کہا، وہ میرا اور اس کا معاملہ ہے۔ جبران نے اس کی بات کاٹ دی۔ اب یہ معاملہ میرا بھی ہے۔ اس کی آواز بلند ہوئی۔ تمہاری وجہ سے وہ ذہنی طور پر ٹوٹ چکی ہے اور وہ ماں بننے والی ہے۔ یہ سن کر باسل کے چہرے کا رنگ بدلا تھا، مگر وہ خاموش کھڑا رہا تھا۔ جبران مسلسل اسے دیکھ رہا تھا۔ اب میری بات غور سے سنو۔ اگلے 9 مہینے تم اسے تنگ نہیں کرو گے، نہ اس کے سامنے جاؤ گے اور نہ اپنی شکل دکھاؤ گے، سمجھ آئی؟ باسل کی مٹھی بھنج گئی تھی۔ تم مجھے حکم دینے والے کون ہوتے ہو؟ جبران طنزیہ ہنسا تھا۔ جبران خانزادہ نام ہے میرا، اس نے سخت لہجے میں کہا تھا، اور جس لڑکی پر تم نے تہمت لگائی نا، وہ میری دل عزیز پھوپھو کی بیٹی ہے۔ باسل پہلی بار واضح طور پر گھبرایا تھا۔ جبران مزید قریب آیا تھا۔ اور ہاں، یہ جو تمہارا شادی شدہ عورت کے ساتھ افیئر چل رہا ہے نا، اس کے الفاظ زہر کی طرح نکلے تھے۔ تم دیکھنا اب میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ باسل کی آنکھوں میں فوراً حیرت ابھری تھی۔ تمہیں یہ سب کیسے پتا؟ جبران نے سرد نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ تم سے زیادہ تمہاری حقیقت جانتا ہوں میں۔ اس کی آواز میں عجیب سا اعتماد تھا۔ جس طرح تم نے میرے نام پر میرال کو بدکردار ثابت کیا نا، تمہارا ایک ایک حساب کروں گا۔ باسل اب مکمل خاموش ہو چکا تھا۔ اس کے چہرے پر واضح پریشانی آ گئی تھی۔ جبران نے غصے سے اس کے کندھے پر ہاتھ مارا۔ آج سے وارننگ دینے آیا ہوں، حق مہر کی رقم آج ہی اس کے اکاؤنٹ میں پہنچ جانی چاہیے۔ پھر وہ ایک قدم پیچھے ہٹا۔ اور اگر دوبارہ میرال کی زندگی خراب کرنے کی کوشش کی نا، تو تمہارے لیے کہیں جگہ نہیں بچے گی۔ یہ کہہ کر وہ پلٹا تھا اور غصے سے دروازہ کھول کر باہر نکل گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی باسل جیسے اپنی جگہ جم کر رہ گیا۔ اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑ چکی تھی۔ اس نے گھبرا کر ماتھے پر آیا پسینہ صاف کیا تھا۔ اب پہلی بار اسے اندازہ ہوا تھا کہ معاملہ اس کی سوچ سے کئی زیادہ خطرناک ہو چکے ہیں۔ رات کی تاریکی ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ جبران اسٹڈی روم میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر کچھ فائلز دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی واضح تھی، جبکہ ذہن مسلسل انہی معاملات میں الجھا ہوا تھا۔ چند لمحے بعد دروازے پر ہلکی دستک ہوئی اور اس کے کہنے پر دروازہ کھلا اور اسلم اندر داخل ہوا۔ السلام علیکم سر، اس نے احترام سے کہا تھا۔ وعلیکم السلام، جبران نے مختصر جواب دیا تھا۔ اسلم چند قدم آگے بڑھا اور ایک تصویر میز پر رکھتے ہوئے بولا، سر یہی باسل صاحب کی محبوبہ ہیں۔ جبران کی نظریں فوراً تصویر پر گئیں۔
تصویر میں ایک شادی شدہ عورت بازل کے ساتھ کھڑی مسکرا رہی تھی۔ اسلم دوبارہ بولا، ابھی تک جتنی معلومات نکلی ہیں ان کے مطابق دونوں کافی عرصے سے تعلق میں اور اب شادی کا منصوبہ بھی بنا رہے ہیں۔ جبران کے چہرے پر سختی اترتی جا رہی تھی، لیکن مسئلہ یہ کہ اس عورت کا شوہر طلاق دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ اسی وجہ سے معاملہ رکا ہوا ہے۔ جبران نے گہری سانس لی اور مرال اسلم نے افسوس سے کہا، سر مرال میڈم کو صرف راستے سے ہٹانے کے لیے استعمال کیا گیا، ان پر آپ کے نام کی تہمت لگا کر پورا کھیل کھیلا گیا۔ جبران کی مٹھی بھنج گئی، وہ کچھ کہنے والا تھا کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا۔ دونوں بے اختیار دروازے کی طرف متوجہ ہوئے۔ سامنے مرال کھڑی تھی، اس کے چہرے کا رنگ بری طرح اڑا ہوا تھا، جبکہ آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ واضح تھا کہ وہ سب کچھ سن چکی تھی۔ جبران فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا۔ مرال، مگر وہ روتے ہوئے اس کی بات کاٹ گئی تھی، یعنی بازل کا واقعی چکر چل رہا تھا۔ اس کی آواز بری طرح کانپ رہی تھی۔ اس نے مجھے صرف اس لیے طلاق دی تاکہ وہ دوسری عورت کے ساتھ رہ سکے۔ جبران خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ مرال کی آنکھوں میں اب صرف درد نہیں بلکہ شدید صدمہ تھا۔ اور مجھے جو تمہارے نام کی تہمت لگائی گئی وہ سب جھوٹ تھا۔ اس کے لب کانپ رہے تھے۔ اس نے میری عزت صرف اپنی خواہش کے لیے برباد کر دی۔ جبران نے آہستہ سے اس کی طرف قدم بڑھایا تھا۔ مرال، ابھی تمہیں سکون کی ضرورت ہے۔ اس نے نرم مگر سنجیدہ لہجے میں کہا، تمہاری ڈیلیوری ہو جائے پھر میں تمہیں ہر چیز تفصیل سے بتاؤں گا۔ ابھی تم اتنا سٹریس مت لو۔ مرال نے فوراً سر نفی میں ہلایا۔ ایسے کیسے نہ لوں؟ وہ تقریباً چیخ پڑی تھی۔ میری پوری زندگی برباد ہو گئی ہے۔ اس کی سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھی۔ میں اس انسان سے محبت کرتی تھی، میں اس پر یقین کرتی تھی، اور وہ میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم کر رہا تھا۔ جبران خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ مرال کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اس کی آواز میں شدید نفرت آ گئی تھی۔ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ وہ میرے ساتھ ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ ہماری شادی کو بھی کتنا وقت ہوا تھا؟ اسلم پریشانی سے جبران کو دیکھنے لگا، مگر جبران کی ساری توجہ مرال پر تھی۔ مرال روتے ہوئے بولی جا رہی تھی، میں خود کو ختم کر لوں گی، میں اس کے بچے کو بھی پیدا نہیں کروں گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ تیزی سے مڑی جیسے کمرے سے باہر جانا چاہتی ہو، مگر اگلے لمحے جبران نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ ہوش میں آؤ مرال۔ اس کی آواز سخت ہو گئی تھی۔ یہ بچہ صرف بازل کا نہیں، تمہارا بھی ہے، سمجھ آئی؟ مرال نے فوراً اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ مجھے کچھ نہیں سننا، وہ چیختے ہوئے بولی تھی۔ میں اسے نہیں چھوڑوں گی، اس کے باپ نے میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا ہے، میں کسی کو نہیں چھوڑوں گی۔ وہ مکمل طور پر آؤٹ آف کنٹرول ہو رہی تھی۔ اس کی سانس بری طرح پھول رہی تھی، جبکہ آنکھوں کے سامنے جیسے سب دھندلا رہا تھا۔ جبران نے مضبوطی سے اس کا بازو تھام رکھا تھا تاکہ وہ خود کو نقصان نہ پہنچا دے۔ مرال پرسکون ہو جا، مگر وہ مسلسل روئی جا رہی تھی۔ مجھے چھوڑ دو، مجھے سب ختم کر دینا ہے۔ اگلے لمحے اس کی آواز اچانک دھیمی پڑ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور جسم ڈھیلا پڑ گیا۔ جبران نے فوراً اسے سنبھالا، ورنہ وہ زمین پر گر جاتی۔ مرال، اسے گھبرا کر اسے آواز دی، مگر وہ مکمل بے ہوش ہو چکی تھی۔ وہ فوراً اس کو کمرے میں شفٹ کر چکا تھا، ڈاکٹر کو بلایا تھا اور اس کا ٹریٹمنٹ کروایا تھا۔ اگلا دن بھی خاموشی سے بیت گیا تھا۔ جبران کھانے کی ٹرے ہاتھ میں لیے آہستہ سے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ کمرے کی خاموشی عجیب بوجھل لگ رہی تھی۔ مرال بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی ہوئی، اس کا چہرہ بری طرح اترا ہوا تھا، جبکہ آنکھیں مسلسل رونے کی وجہ سے سوج چکی تھیں۔ وہ خالی نظروں سے سامنے دیوار کو دیکھ رہی تھی، جیسے اس کے اندر اب کچھ محسوس کرنے کی بھی طاقت نہ بچی ہو۔ جبران قدم بقدم اس کے قریب آیا اور خاموشی سے ٹرے اس کے سامنے رکھی تھی۔ کھانا کھا لو، اس نے نرم مگر سنجیدہ لہجے میں کہا تھا۔ کیوں خود کو اذیت دے رہی ہو؟ مرال نے آہستہ سے اس کی طرف دیکھا تھا، مگر کچھ نہیں بولی تھی۔ جبران چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، تمہیں صرف اپنی فکر ہے، اپنے بچے کی نہیں ہے؟ یہ سنتے مرال کی آنکھیں دوبارہ بھر آئیں۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، تم میری اتنی فکر کیوں کر رہے ہو؟ اس کے لہجے میں ٹوٹا ہوا درد تھا۔ تمہارے نام کی تہمت مجھ پر لگی ہے، تم تو مجھ سے بدلہ لو، مجھے اس گھر سے نکال دو۔ جبران نے فوراً سر نفی میں ہلایا تھا۔ تم میری پھوپھو کی بیٹی ہو۔ اس کی آواز میں عجیب سی مضبوطی تھی۔ مر کر بھی تمہارے ساتھ غلط نہیں کر سکتا۔ مرال خاموشی سے اسے دیکھتی رہی تھی۔ جبران دوبارہ بولا، اور کیوں نکالوں تمہیں اس گھر سے؟ یہ تمہارا اپنا گھر ہے، تمہارے ماموں کا گھر ہے۔ یہاں تم بے فکر ہو کر رہ سکتی ہو، جتنا دل چاہے۔ وہ چند لمحے رکا، پھر نسبتاً نرم لہجے میں بولا،
بلکہ ساری زندگی بھی رہو تو کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ میرال کی آنکھوں سے خاموشی سے آنسو بہنے لگے۔ جبران نے کھانے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اپنا نہیں تو اپنے بچے کا سوچو، ہو سکتا ہے اسے بھوک لگ رہی ہو۔ اس نے ہلکی شکوے سے کہا، تم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، شام ہونے والی ہے۔ میرال کے ہونٹ بری طرح کانپے تھے۔ میں اتنی بوڑھی ہوں کیا؟ اس نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں پوچھا تھا۔ میں خوبصورت نہیں ہوں؟ پھر بازل نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ جبران خاموش ہو گیا۔ میرال کی آواز مزید بھر آئی، اسے سب پتا تھا، نہ میرے بابا ہیں، نہ میری امی، میرے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، پھر بھی اس نے میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا۔ اگلے لمحے وہ پھٹ پھٹ کر رونے لگی۔ اس کی ہچکیاں مسلسل بڑھتی جا رہی تھیں۔ جبران چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے آگے بڑھا تھا۔ اس نے بیٹھ کر اس کے کانپتے ہوئے ہاتھ پر اپنے ہاتھوں میں تھام لیے۔ کچھ لوگوں کے نصیب میں تکلیفیں لکھی ہوتی ہیں میرال۔ اس کی آواز دھیمی مگر مضبوط تھی۔ قسمت کے فیصلے ہم نہیں بدل سکتے۔ میرال مسلسل روتی جا رہی تھی۔ جبران نے نرمی سے کہا، لیکن خدا کے ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ میرال نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ جبران آہستہ سے بولا، سوچو اگر تمہاری اولاد ہونے کے بعد وہ تمہارے ساتھ ایسا ظلم کرتا تو تب تم کیا کرتے؟ میرال خاموش ہو گئی تھی۔ اس کی سانسیں اب بھی بے ترتیب تھیں، مگر وہ غور سے اس کی بات سن رہی تھی۔ جبران نے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کی تھی۔ ابھی تمہارے پاس حوصلہ ہے، ہمت ہے، تم اکیلی نہیں ہو۔ اس کی آواز میں اعتماد تھا، اور اگر تم اپنی اولاد کو اس دنیا میں لانے کا فیصلہ کر چکی ہو تو پھر تم میں اتنی طاقت بھی ہونی چاہیے کہ دنیا کا مقابلہ کر سکو۔ میرال کے آنسو اب بھی رک نہیں رہے تھے، مگر اس کے چہرے پر پہلی بار خاموشی اترنے لگی تھی۔ جبران نے نرمی سے کہا، حوصلہ مند بنو، زندگی ختم نہیں ہوئی۔ میرال چند لمحے خاموش بیٹھی رہی، پھر آہستہ سے سر ہاں میں ہلایا تھا۔ جبران نے سامنے رکھی پلیٹ اس کی طرف بڑھائی تھی۔ اب خاموشی سے کھانا کھاؤ۔ میرال نے لرزتے ہاتھوں سے پلیٹ تھامی تھی، جبکہ اس کی آنکھوں میں پہلی بار مکمل بے بسی کے ساتھ ہلکی سی تھکن بھی اتر آئی تھی۔ وقت اپنی رفتار سے گزرتا رہا تھا۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدلتے چلے گئے۔ ان 9 مہینوں میں میرال نے خود کو بہت مشکل سے سنبھالا تھا۔ کبھی خاموشی سے روتی، کبھی آنے والے بچے کے لیے خود کو مضبوط بنانے کی کوشش کرتی۔ جبران ہر قدم پر اس کے ساتھ کھڑا رہا، مگر اس کے دل کے زخم شاید اب بھی بھر نہیں پائے تھے۔ اس رات بھی وہ سونے کی کوشش کر رہی تھی، مگر صبح سے اس کی طبیعت خراب تھی، جسم میں عجیب بے چینی تھی، جبکہ پیٹ میں وقفے وقفے سے درد اٹھ رہا تھا۔ رات کے تقریباً 2:30 بجے اچانک درد شدت اختیار کر گیا۔ میرال نے بے اختیار اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا۔ اس کی سانسیں تیز ہو رہی تھی۔ پہلے وہ خاموشی سے درد برداشت کر رہی تھی تاکہ کسی کو پریشان نہ کرے، مگر جب تکالیف حد سے بڑھنے لگی تو وہ دیوار کا سہارا لیتے ہوئے آہستہ آہستہ کمرے سے باہر نکلی تھی۔ اس کے قدم بری طرح لڑکھڑا رہے تھے۔ جبران اس نے بامشکل آواز دی تھی، جبران، مگر آواز بہت دھیمی نکلی تھی۔ وہ دیوار پکڑے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اچانک شدید چکر آیا تھا۔ اس کی نظریں دھندلائی تھیں اور اگلے لمحے وہ دروازے کے قریب زمین پر گر کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ جبران اس وقت اپنے کمرے میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر کچھ آفس کا کام کر رہا تھا۔ اچانک باہر کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی۔ اس نے فوراً چونک کر سر اٹھایا اور تیزی سے باہر نکلا تھا۔ جیسے اس کی نظر زمین پر پڑی، میرال پلٹ گئی۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ میرال! وہ فوراً دوڑ کر اس کے قریب آیا تھا۔ اس نے جھک کر اسے سنبھالا تھا، مگر اگلے لمحے اس کی نظر فرش پر پڑے پانی پر گئی۔ وہ فوراً سمجھ گیا کہ اس کی تھیلی پانی چھوڑ چکی ہے۔ اس کے دل کی دھڑکن ایک لمحے کو رک گئی تھی۔ اوہ شٹ! وہ بری طرح گھبرا گیا۔ اس نے فوراً میرال کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور تیزی سے باہر کی طرف بڑھا تھا۔ چند لمحوں بعد وہ اسے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹا کر خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ اسٹیئرنگ پر مضبوطی سے جمے ہوئے تھے، جبکہ ذہن میں بس ایک ہی دعا چل رہی تھی کہ خدا بس دونوں کو محفوظ رکھنا۔ تقریباً 15 منٹ بعد وہ ہسپتال پہنچ گیا۔ گاڑی رکتے اس نے فوراً سٹاف کو آواز دی، جلدی کریں، پیشنٹ کی حالت خراب ہے۔ نرسیں فوراً اسٹریچر لے کر آئیں اور میرال کو ایمرجنسی میں لے گئے۔ جبران ان کے پیچھے تیزی سے چلتا ہوا دروازے تک آیا تھا، مگر پھر اسے باہر روک دیا گیا۔ اب وہ کوریڈور میں بے چینی سے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر واضح پریشانی تھی۔ وہ بار بار ایمرجنسی کے بند دروازے کو دیکھ رہا تھا۔ ہر گزرتا منٹ اس کے لیے جیسے بہت بھاری ہو گیا تھا۔ اس کے ذہن میں مسلسل برے خیالات آ رہے تھے، جنہیں وہ بار بار جھٹک رہا تھا۔ کچھ نہیں
ہوگا انہیں وہ خود سے بڑبڑایا دونوں ٹھیک ہوں گے۔ تقریباً 2 گھنٹے گزر چکے تھے۔ وہ مسلسل کچھ کبھی چلتا کبھی رک کر دروازے کو دیکھنے لگتا۔ آخرکار ایمرجنسی کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر صاحبہ باہر آئیں۔ جبران فوراً ان کی طرف لپکا تھا۔ ڈاکٹر کیسی ہیں وہ؟ اس کی آواز میں بے چینی صاف تھی۔ ڈاکٹر کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ میرال بالکل ٹھیک ہے۔ جبران نے جیسے سکون کا سانس لیا، مگر اگلے لمحے ڈاکٹر دوبارہ بولیں، اور بچہ بالکل بھی ٹھیک ہے، مبارک ہو بیٹی ہوئی ہے۔ چند لمحوں کے لیے جبران خاموش رہ گیا، پھر بے اختیار اس کی نظریں اوپر اٹھ گئیں۔ اس کی آنکھوں میں واضح سکون اتر آیا۔ شکر ہے، اس کے لبوں سے دھیمی آواز نکلی۔ ڈاکٹر نے مسکرا کر کہا، بچے کو بھی نرسری بھیجا ہے، تھوڑی دیر بعد ماں کے پاس شفٹ کر دیا جائے گا، پھر آپ دونوں سے مل سکتے ہیں۔ جبران نے فوراً سر ہلایا تھا۔ تھینک یو ڈاکٹر۔ ڈاکٹر مختصر مسکراہٹ کے ساتھ وہاں سے چلی گئی، جبکہ جبران وہیں قریب رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ کئی مہینوں بعد پہلی بار اس کے چہرے پر دل سے نکلی ہوئی مسکراہٹ آئی تھی، جیسے اس کے سینے پر رکھا ہوا ایک بہت بڑا بوجھ آخرکار ہلکا ہو گیا۔ چند گھنٹے بعد جبران آہستہ سے وارڈ کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ کمرے میں ہلکی خاموشی تھی۔ میرال بیڈ پر نیم دراز لیٹی ہوئی تھی، جبکہ اس کے ساتھ چھوٹے سے بیڈ میں اس کی نومولود بیٹی گہری نیند میں سو رہی تھی۔ میرال کا چہرہ تھکن سے زرد پڑا ہوا تھا، مگر ماں بننے کے بعد اس کے وجود میں عجیب سی نرمی آ گئی تھی۔ جبران قدم و قدم چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ اس کے قریب پہنچتے میرال نے آہستہ سے آنکھیں کھولی تھی۔ اسے سامنے دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ جبران نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، مبارک ہو۔ اس کی آواز پہلے سے کئی زیادہ نرم تھی۔ اب طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ میرال نے اسے دیکھا اور اگلے ہی لمحے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ جبران فوراً سنجیدہ ہوا تھا۔ ارے وہ قریب آیا اور آہستہ سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ ہمت رکھو، سب ٹھیک ہو گیا ہے، پھر کیوں رو رہی ہو؟ میرال نے لب بھینچے، مگر آنسو رک نہیں رہے تھے۔ تم نہیں سمجھ سکتے، اس کی آواز بہت دھیمی تھی۔ یہ لمحہ ایک عورت کے لیے کتنا انمول ہوتا ہے۔ اس نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا۔ جب اس کی اولاد دنیا میں آتی ہے تو وہ چاہتی ہے کہ اس کا شوہر اس کے پاس ہو، اپنی اولاد کو گود میں لے خوش ہو۔ اس کی آواز ٹوٹنے لگی تھی، لیکن میری بیٹی کے پاس تو باپ ہی نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ وہ کتنی اکیلی ہے۔ جبران خاموشی سے اس کی باتیں سنتا رہا، پھر اس کی نظریں آہستہ سے بچی کی طرف گئی تھی۔ ننھی سی جان سکون سے سو رہی ہے۔ اس کا چھوٹا سا چہرہ بہت معصوم لگ رہا تھا۔ جبران چند لمحے سے دیکھتا رہا، پھر بہت احتیاط سے آگے بڑھا تھا۔ اس نے بچی کو نہایت نرمی سے اپنی باہوں میں اٹھایا تھا، جیسے کوئی بہت قیمتی چیز سنبھال رہا ہو۔ اس کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اس نے جھک کر بہت پیار سے اس کے سر پر بوسہ دیا تھا، پھر میرال کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، میں ہوں نا۔ اس کی آواز میں عجیب سی اپنائیت تھی۔ تم کیوں خود کو اتنا اکیلا سمجھ رہی ہو؟ میرال خاموشی سے اسے دیکھتی رہی تھی۔ جبران بچی کو باہوں میں لیے چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، سب باتیں اپنی جگہ، لیکن مجھے تم سے ایک اجازت چاہیے۔ میرال نے آنسو صاف کرتے ہوئے اسے دیکھا۔ کیسی اجازت؟ جبران نے چند لمحے خاموش رہ کر بچی کی طرف دیکھا، پھر دھیمے لہجے میں بولا، کیا میں اس کا نام رکھ سکتا ہوں؟ میرال چند لمحے سے دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے سر ہاں میں ہلایا۔ جبران کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اس کا نام کرتلین رکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے بچے کو دیکھتے ہوئے کہا، آنکھوں کی ٹھنڈک، پھر اس کی نظریں میرال کی طرف اٹھی تھی، جو تمہارے لیے راحت کا باعث بنے، تمہاری زندگی میں سکون واپس لے آئے۔ میرال کچھ لمحے خاموش رہی اور اس کی آنکھوں میں دوبارہ نمی اتر آئی، مگر اس بار ان آنسوں میں پہلے جیسا ٹوٹا ہوا درد نہیں تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، بہت خوبصورت نام ہے۔ اس کی آواز نرم پڑ گئی تھی، مجھے منظور ہے۔ جبران کے چہرے پر بے ساختہ سکون پھیل گیا۔ وہ چند لمحے خاموشی سے بچی کو دیکھتا رہا، پھر جھک کر بہت نرمی سے بچی کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ میرال کے دل میں کئی مہینوں بعد پہلی بار عجیب سا سکون اتر آیا تھا، جبکہ جبران بچی کو اپنی باہوں میں سنبھالے خاموشی سے دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ 2 مہینے بیت گئے۔ جبران نے کمرے کے دروازے پر ہلکی دستک دی، پھر آہستہ سے دروازہ کھل کر اندر داخل ہوا۔ سامنے بیڈ پر میرال بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ کرتلین اس کی گود میں تھی۔ میرال اس کے ننھے ہاتھ پکڑ کر اس کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ کئی مہینوں بعد اس کے چہرے پر حقیقی مسکراہٹ واپس آئی تھی۔ ماں بننے کے بعد جیسے اس کی زندگی آہستہ آہستہ دوبارہ سانس لینے لگی تھی۔ کرتلین کبھی بے مقصد ہاتھ ہلاتی تو کبھی ننھی سی آواز نکالتی، اور میرال بے اختیار ہنس پڑتی۔ جبران چند لمحے خاموشی سے دونوں کو دیکھتا رہا۔
اس کے چہرے پر عجیب سا سکون اتر آیا۔ میرال کی نظر جیسے دروازے پر کھڑے جبران پر پڑی تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ اور جبران، اس نے نرمی سے کہا، وہاں کیوں کھڑے ہو؟ جبران نے آہستہ سے سر ہلایا تھا۔ میں تم سے کچھ بات کرنے آیا ہوں۔ اس کی آواز معمول سے زیادہ سنجیدہ تھی۔ اجازت ہے تو اندر آ جاؤں؟ میرال نے فوراً سر ہاں میں ہلایا تھا۔ یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ جبران دھیرے قدموں سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور بیڈ کے کنارے بیٹھ گیا۔ چند لمحے وہ خاموشی سے کرتلین کو دیکھتا رہا۔ بچی اس کی انگلیاں پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جبران کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آئی تھی، مگر اگلے لمحے اس کے چہرے پر سنجیدگی واپس آ گئی۔ آج میں تم سے ایک ایسی بات کرنے آیا ہوں، اس نے دھیرے سے کہنا شروع کیا تھا، جس کا شاید تم نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہو۔ میرال نے چونک کر اسے دیکھا۔ جبران چند لمحے خاموش رہا، پھر سیدھا اس کے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میرال جیسے ساکت رہ گئی۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ فوراً غائب ہوئی تھی۔ جبران نے بغیر رکے بات جاری رکھی، وہ بھی ابھی تمہارا 1.25 مہینہ بھی مکمل ہو چکا ہے اور کرتلین بھی بڑی ہو رہی ہے۔ اس کی نظریں بچی پر چلی گئی تھیں۔ میں چاہتا ہوں اس کے شعور سنبھالنے سے پہلے میں اس کے باپ کے رتبے پر آ جاؤں۔ اس کی آواز میں عجیب سی سنجیدگی تھی، کیونکہ جب وہ بڑی ہوگی تو اسے تکلیف ہوگی، وہ مجھے قبول نہیں کر پائے گی۔ میرال نے فوراً سر نفی میں ہلایا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ اس کی آواز میں واضح گھبراہٹ تھی۔ جبران نے پوری مضبوطی سے کہا، میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ اس نے دھیمی مگر واضح لہجے میں کہا، کیا تم میری ذمہ داری ہو میرال، اور اب میں ذمہ داری کو رسمی طور پر اپنا نام کر دینا چاہتا ہوں۔ میرال کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ میں ایک طلاق یافتہ عورت ہوں، اس نے بامشکل کہا تھا، ایک بچی کی ماں ہوں، اور تم… وہ رک گئی تھی۔ تم تو غیر شادی شدہ ہو، تمہارا حق ہے تم کسی کنواری لڑکی سے شادی کرو۔ جبران نے فوراً اس کی بات کی نفی میں سر ہلایا تھا۔ کنواری ہو یا شادی شدہ، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اس کی نظریں مسلسل میرال پر جمی تھیں۔ فرق دل سے پڑتا ہے۔ میرال خاموش ہو گئی۔ جبران نے پہلی بار بہت صاف لفظوں میں کہا تھا، اور میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ میرال کی سانس جیسے رک گئی تھی۔ اس نے فوراً نظریں جھکا لی۔ اس کے ہاتھ بے اختیار کرتلین پر مضبوط ہو گئے تھے۔ یہ معاشرہ ہمیں جینے نہیں دے گا، اس نے دھیمی آواز میں کہا تھا۔ لوگ تمہیں تانے دیں گے۔ جبران ہلکا سا مسکرایا تھا۔ مجھے معاشرے کو راضی نہیں کرنا۔ اس کی آواز میں عجیب سا اطمینان تھا۔ مجھے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ پھر اس نے کرتلین کی طرف دیکھا، دیکھتے ہوئے کہا، اس معصوم بچی کو ایک محفوظ نام دینا ہے۔ میرال خاموشی سے اسے دیکھتی رہی اور کئی لمحے گزر گئے، مگر وہ کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ اس کے ذہن میں خوف بھی تھا، حیرت بھی، اور ایک عجیب سا سکون بھی۔ جبران نے آہستہ سے کہا، اگر تمہاری ہاں ہے تو کہو، باقی سب انتظام میں بھی کر دوں گا۔ میرال نے بے اختیار کرتلین کو اپنے قریب کیا۔ اس کے آنکھوں میں نمی اتر آئی اور کافی دیر خاموش رہی، پھر آخرکار اس نے دھیرے سے سر ہاں میں ہلایا تھا۔ جبران کے چہرے پر فوراً سکون بھری مسکراہٹ پھیل گئی، جبکہ میرال نے پہلی بار دل سے محسوس کیا کہ شاید زندگی واقعی دوبارہ شروع ہو سکتی ہے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد نکاح کی تیاریاں مکمل ہو گئیں اور بے حد سادگی سے وہ میرال جبران خانزادہ بن گئی تھی۔ نکاح کے بعد وہ اس کے کمرے میں پہنچا دی گئی۔ میرال خاموشی سے بیڈ کے کنارے بیٹھی ہوئی تھی۔ نکاح کو چند گھنٹے گزر چکے تھے۔ سب کچھ بہت سادگی سے ہوا تھا، نہ شور شرابہ تھا، نہ غیر ضروری رسمیں، مگر اس سب کے باوجود اس کے دل میں عجیب سا اضطراب تھا۔ کرتلین اس کے ساتھ ہی ننھی سی گہری نیند میں سو رہی تھی، جبکہ میرال کی نظریں بار بار اس کے چہرے پر جا رہی تھیں۔ وہ مسلسل یہی سوچ رہی تھی کہ کیا واقعی اس نے اپنی زندگی کا درست فیصلہ کیا؟ کیا وہ دوبارہ کسی رشتے پر بھروسہ کر سکتی ہے؟ کیا جبران واقعی ہمیشہ ایسا ہی رہے گا؟ اس کے دل میں خوف اب بھی کہیں نہ کہیں زندہ تھا۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور جبران اندر داخل ہوا۔ میرال نے چونک کر سر اٹھایا تھا۔ اسے دیکھتے وہ تھوڑی سی گھبرا گئی۔ جبران نے آہستہ سے دروازہ بند کیا، پھر دھیرے قدموں سے اس کی طرف بڑھا تھا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ مبارک ہو، اس نے نرم لہجے میں کہا۔ اس کی آواز سنتے ہی میرال کی آنکھوں میں فوراً آنسو آ گئے۔ اگلے لمحے وہ بے اختیار رونے لگی۔ جبران فوراً پریشان ہو گیا اور وہ اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا اور آہستہ سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ ارے، اس نے نرمی سے کہا تھا، کیا ہوا ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ میرال نے فوراً سر نفی میں ہلایا تھا،
مگر اس کے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا یہ صحیح ہوا ہے، کیا مجھے تم سے نکاح کرنا چاہیے تھا؟ وہ مسلسل روتی جا رہی تھی۔ کیا یہ میرے اور میری بیٹی کے مستقبل کے لیے صحیح فیصلہ ہے؟ جبران نے بہت غور سے اس کا چہرہ دیکھا، پھر آہستہ سے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا تھا۔ ہاں، اس کی آواز میں عجیب سا اطمینان تھا۔ یہ بالکل صحیح فیصلہ ہے مرال۔ خاموشی سے دیکھتی رہی۔ جبران دھیرے سے بولا، تم انسان ہو مرال، اور تم سکون ڈیزرو کرتی ہو۔ اس نے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تم یہاں رہ کر میرے نکاح میں نہ ہوتے ہوئے بے سکون تھی، یا میں تمہیں کبھی بے سکون رکھتا، لیکن سچ یہ ہے۔ وہ چند لمحے خاموش ہوا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، بہت سچی محبت کرتا ہوں، بس کبھی کہہ نہیں پایا۔ مرال کی آنکھوں میں حیرت ابھری تھی۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر دھیمی آواز میں بولی، کیا یہ میری پہلی شادی سے پہلے تھا؟ جبران نے فوراً سر نفی میں ہلایا تھا۔ نہیں، اس نے صاف لہجے میں کہا، ایسا کچھ نہیں تھا۔ اس کی نظریں مرال پر جمی تھیں۔ مجھے محبت تم سے اس دن ہوئی تھی جب تمہارا تعلق بازل سے ختم ہوا تھا۔ مرال خاموشی سے سنتی رہی۔ جبران کی آواز مزید نرم ہو گئی تھی۔ جب میں نے تمہیں ٹوٹتے دیکھا، پھر اپنی بچی کے لیے خود کو سنبھالتے دیکھا، تب مجھے احساس ہوا کہ میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ مرال کی آنکھوں سے آنسو خاموشی سے بہتے رہے تھے۔ جبران نے آہستہ سے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں میں تم سے بہت محبت کروں گا، تمہارا بہت خیال رکھوں گا۔ اس کی آواز میں مکمل سچائی تھی۔ بس مجھ پر بھروسہ کرو۔ مرال نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ چند مہینوں بعد تم بدل تو نہیں جاؤ گے نا؟ اس کے لہجے میں وہی پرانا خوف تھا، وہی ڈر جو ایک بار اس سے مکمل توڑ چکا تھا۔ جبران نے فوراً نفی میں سر ہلایا، پھر اس کی نظر قرتلین پر گئی جو سکون سے سو رہی تھی۔ تم سے زیادہ عزیز ابھی بچی ہے، اسے دھیمی آواز میں کہا، اور تم دونوں میری ذمہ داری ہو۔ پھر اس نے دوبارہ مرال کی طرف دیکھا، بس بھروسہ رکھو مجھ پر۔ مرال کے لب ہلکے سے کانپے۔ شاید کئی مہینوں بعد پہلی بار اس کے دل نے کسی بات پر پرسکون محسوس کیا تھا۔ اگلے لمحے جبران آہستہ سے اس کے قریب ہوا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ مرال خاموشی سے اس کے کندھے سے لگ گئی، جبکہ اس کے آنکھوں سے بہتے آنسو اب درد کے نہیں بلکہ سکون کے تھے۔ اس رات پہلی بار اسے محسوس ہوا تھا کہ ہر رشتہ انسان کو توڑنے کے لیے نہیں آتا، کچھ رشتے انسان کو دوبارہ جینا بھی سکھا دیتے ہیں۔